ان پڑھ لوگ اور پڑھے لکھے لوگ کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے اور بغیر علم والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام تنہا وہ مذہب ہے جس نے ہر جگہ برابری کا تصور قائم کیا ہے۔ بادشاہ کے برابر غلاموں کو لا کر کے کھڑا کیا، امیروں کے کاندھے سے کاندھا ملا کر غریبوں کو لا کے کھڑا کیا، اور وہ عالمی منشور جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا گیا تھا، اس میں تو یہی بات کہی گئی تھی کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کالا ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر گورا ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو صرف عربی ہونے کی وجہ سے کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اعجمی کو کسی عربی پر اجمی ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں۔ اندازہ فرمائیں، اسلام تو مساوات کا مذہب ہے، اسلام تو برابری کا مذہب ہے، کالے اور گورے کا فرق مٹاتا ہے، برادریوں کا فرق مٹاتا ہے۔ اعلان کیا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، ہر جگہ برابری کی بات کرنے والا اسلام جب علم کی بات کرتا ہے تو اعلان کروایا جاتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگ، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ برابری کا تصور ہر جگہ دیا جا رہا ہے، لیکن دو مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ برابری نہیں ہے۔ ایک تو علم کا مقام ہے اور دوسری جگہ فرمایا اللہ اکبر لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتا چلا جسے علم نافع مل گیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج علم، وہ علم جو انسان کو بلند کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، وہ علم جو ایک انسان کو انسان بناتا ہے، وہ علم جو انسان کو شعور زندگی عطا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو ناز بندگی عطا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو یقین کامل عطا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو حق الیقین کی منزل عطا کرتا ہے، وہ علم جو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، وہ علم جو عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ علم جو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے، آج اس علم سے امت مسلمہ ناواقف ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ ایک ماں کو شکایت ہے میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، ایک ماں کو شکایت ہے میری بیٹی میرا کہنا نہیں مانتی، ایک بیٹی کو شکایت ہے ابا وہ پیار نہیں دیتے جو ایک باپ کو دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہر بیٹی کو شکایت ہے ماں سے وہ لطف و بری باتیں نہیں ملتی جو ایک ماں کا حق ہے۔ اندازہ فرمائیں، شوہر بیوی کی شکایت کر رہا ہے، بیوی شوہر کی شکایت کر رہی ہے، والدین بچوں کی شکایت کر رہے ہیں، بچے ماں باپ کی شکایت کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، گھر گھر جہنم قدا اس لیے بنا ہے، نفرتوں کی آگ اس لیے ہے، حق تلفیاں اس لیے ہو رہی ہے، حقوق اس لیے پامال ہو رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جسے علم دین کہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر ایک ماں کے پاس علم ہوگا کہ بیٹی کا حق کیا ہے تو ماں اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر جھڑکیاں نہیں دے گی۔ ایک ماں بیٹوں کو آگے کر کے بیٹی کا حق کچلتی نظر نہیں آئے گی، بلکہ جب اس کے پاس علم قرآن اور علم حدیث کی سوغات ہوگی تو ایک ماں اپنی بیٹی کو اسی طرح پیار دے گی جیسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیار دیتی نظر آتی تھی۔ دراصل یہ محبتوں کا ماحول کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے، علم دین نہیں ہے، علم قرآن نہیں ہے، علم حدیث نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، بیوی شوہر کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر پا رہی ہے علم
نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ یہ بھی کہہ دوں اگر آج کل کی بچیاں اپنی آبرو کا تحفظ نہیں کر پا رہی ہے کہیں نہ کہیں علم کی کمی کی وجہ سے، آج ضرورت اس بات کی ہے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، اور ہم تو دنیاوی علم حاصل کر ہی رہے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے، ہمیں اس کا انکار بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بنو، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، لائر بنو، جو بننا ہے تمہیں بنو، لیکن سب سے پہلے علم دین حاصل کرو، اس لیے کہ دنیا کے علم کی ساری ڈگریاں مرنے کے بعد گھروں کے اندر سجی کے سجی رہ جائے گی، اگر کوئی ڈگری قبر میں کام آئے گی تو وہ ایمان اور اسلام کی ڈگری ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو مائیں ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جامعۃ المصطفیٰ للبنات کا جو قیام عمل میں آ رہا ہے، آپ اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کروائیں، اسکول کے ساتھ ان کو مدرسے میں بھی بھیجیں تاکہ ان کو پتا چلے ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک بچی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک خاتون کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ یہاں مرد ہوتے تو ان کے بارے میں بھی، لیکن خاص یہ محفل ہمارے علامہ شرف الدین صاحب نے خواتین کے لیے رکھی ہے، اس لیے میں آج آپ ہی کے متعلق کچھ گفتگو کروں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، اگر تم ماں ہو اپنی بچیوں کو علم دین پڑھاؤ تاکہ وہ کم سے کم اتنا پڑھ لے، اسلامی عقائد جتنا جاننا ضروری ہے اتنا پڑھ لے۔ ایک زندگی گزارنے کے لیے غسل کا فرض ہوتا ہے اور غسل کے فرائض کیا ہیں، اور اسی طریقے سے وضو کس طرح کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، انداز زندگی کیا ہے، مرنے کے بعد کے حوالے سے ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے، عقائد صحیحہ کیا ہے، ضروریات دین کیا ہے، ضروریات اہل سنت کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم آپ کی بچیوں کو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں آج تو لوگوں کا حال یہ ہے، اور اگر بچیاں موجود ہیں تو میری بھی ان سے گزارش ہے، بہنوں آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، آپ نے کھانا بنانا سیکھ لیا ہے، آپ نے کپڑے دھلنے سیکھ لیے ہیں، آپ نے گھر کا کام کاج سیکھ لیا ہے، لیکن میری بہن یاد رکھنا پوری زندگی تم جنہیں کھلاتی پلاتی رہو گی، کھانا بنا کر جس دن مر جاؤ گی تمہارے منہ پر مٹی ڈال کر کے جب یہ لوگ لوٹیں گے تو کوئی تمہاری مغفرت کی دعا کرنے والا تک نہ ہوگا۔ یہ خود غرض دنیا ہے، اس خود غرض دنیا کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خدمت نہ کرو، یقیناً کھانا پکاتی ہو پکاتی رہو، کھلاتی ہو کھلاتی رہو، لیکن کھانا بنانے کا ہنر سیکھنے والیوں کم سے کم دین کا بھی تو کچھ علم حاصل کر لو، مذہب کا بھی تو کچھ علم حاصل کر لو، اپنی آخرت کی بھی تو کچھ تیاری کر لو۔ تقریباً 99% عورتیں ایسی ہیں جن کو دین پتا نہیں ہے، جن کو مذہب پتا نہیں ہے، جن کو اسلام پتا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا بچیوں کا علم حاصل کرنا خاص طور پر علم دین بے پناہ ضروری ہے، اس لیے کہ کسی مفکر نے کہا تھا کہ مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا۔ ایک اور مفکر کہتا ہے اگر باپ دین جانتا ہوگا تو دین گھر تک رہتا ہے، اور اگر ماں دین جانتی ہوگی تو دین نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے ماؤں کے اندر علم دین ہونا ضروری ہے۔ بلکہ بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، اگر اللہ اکبر حضرت مسعود کو کوئی فرید الدین بنا رہا ہے تو ان کی امی بنا رہی ہے، اگر محمد احمد کو کوئی نظام الدین محبوب الہی بنا رہا ہے اس کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت ہے، اگر عبد القادر جیلانی غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں اور غوث اعظم کہلا رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی امی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دین حاصل کرو تاکہ تمہاری گود سے ہی دین منتقل ہو۔ ایک ماں اپنے بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ کے ساتھ ساتھ اپنے سینے کے جذبات بھی پلاتی ہے، اپنے احساسات بھی پلاتی ہے، اپنی غیرت بھی پلاتی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ڈبوں کے دودھ کو یکسر مشترک کیا ہے۔ اگر عذر شرعی نہ ہو تو مائیں اپنے بچوں کو جانور اور ڈبوں کا دودھ پلانے سے پرہیز کریں، اپنے سینے کا دودھ پلائیں، اس لیے کہ ڈبوں
بچڑوں کے دودھ سے پیٹ تو بھر سکتا ہے، لیکن عشق رسول کے احساسات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، جذبات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، غیرت و حمیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کتنا خوبصورت زمانہ گزرا ہے۔ ایک دور تھا، مالدار لوگ بھی ہوتے تھے تو اپنی بچیوں کو پڑھاتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے تو اپنی بچیوں کو پڑھاتے تھے، اور عوام بھی ہوتے تھے تو اپنی بچیوں کو پڑھاتے تھے۔ ہمارے یہاں بچیاں جب تک پڑھی لکھی تھی، ایک بات بڑی چپتی ویس کروں، معاف کرنا، آج ہر آئے دن سننے میں آتا ہے، اخبارات میں آتا ہے، سوشل میڈیا پر آتا ہے، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی نے یہ کیا، فلاں کی بیٹی نے یہ کیا۔ آج سے 200 سال پہلے مسلمان کی بیٹی کیوں نہیں بھاگتی تھی؟ ہے کوئی تاریخی ریکارڈ کوئی بتا سکتا ہے کہ مسلمان کی بیٹیاں بھاگ رہی تھی؟ کبھی وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی؟ وجہ اس دور کے مسلمان اپنی بیٹیوں کو اتنا علم دین پڑھاتے تھے۔ یہ تو تاریخ میں ملے گا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی بیٹی کو دیکھا ہے تو وہ بیٹی غیرت سے مر تو گئی ہے، لیکن کسی غیر کے ہاتھ میں اس نے اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے۔ جب تک علم دین کا زیور، جب تک کردار فاطمہ کی سوغات مسلم بچیوں کے اندر موجود رہی، نہ مسلمان رسوا ہوئے، نہ کسی نے اسلام کو رسوا کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ جب سے مسلم امہ کے اندر فیشن کے نام پر الہاد اور بے دینی کے تصورات نے اللہ اکبر جنم دیا ہے، اور علم دین بچیوں سے دور ہوتا چلا گیا، یا بچیاں علم دین سے دور ہوتی چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج معاذ اللہ آبرو بھی بک رہی ہے، عزت کا سودا بھی ہو رہا ہے، عزت کا نیلام بھی ہو رہا ہے۔ ماں باپ کو رونے کے لیے مزدور نہیں مل رہے ہیں، مالدار اپنی اولاد کو دنیاوی علوم تو پڑھاتے ہیں، مذہبی علوم نہیں پڑھاتے۔ مگر میں یہ بات بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی تردد کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ شاہ جہاں کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ غیر منقسم ہندوستان کا یعنی اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، جس کا اصل نام خرم تھا، اسے شاہ جہاں کہا گیا۔ اللہ اکبر، بیٹوں کو بھی اتنا پڑھایا کہ بیٹے اللہ اکبر اس دور کے علماء اور فقہاء میں شامل ہوئے، اور بیٹیوں کو بھی اتنا پڑھایا کہ بیٹیاں بھی صاحب قلم ہوئی۔ کون نہیں جانتا سلطان الہند سردار خواجہ غریب نواز پر سب سے پہلے اللہ اکبر غیر منقسم ہندوستان میں اگر کسی نے حوالے کے ساتھ غریب نواز کی سیرت کو قلم بند کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم ہے۔ اللہ اکبر، مونس الارواح کے نام سے اللہ اس نے کتاب لکھی، اور اس کے بعد پھر جتنے لوگوں نے غریب نواز پر کتابیں لکھی ہے، بڑے سے بڑا عالم ہو جس نے بھی غریب نواز پہ کتاب لکھی، اس نے جہاں آرا بیگم کا حوالہ ضرور دیا۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، بادشاہ کی بیٹی اتنی پڑھی لکھی تھی کہ وہ غریب نواز جیسے بزرگ پر لوگوں کو سیرت لکھ کر کے دے رہی تھی، اور آج اللہ اکبر تھوڑا سا مال آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں غریب لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، ہم کیوں پڑھائیں؟ اور آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ کل تو نہیں ہوتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کل کا غریب بھی دین کو سینے سے لگائے تھا، اور کل کا بادشاہ بھی دین کو سینے سے لگائے ہوئے تھا، اس لیے کل لوگ جو ہے وہ رسوا نہیں ہوتے تھے۔ اور آج ہم نے غریبوں نے بھی دین کو چھوڑ دیا، مالداروں نے بھی دین کو چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھنا، ہمارا دین فرسودہ نہیں ہے، ہمارے دین کی شان یہ ہے، اور وہ کوئی مذاہب ہوں گے جن کو تھام کر لوگ ذلیل ہوتے ہیں، یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ جس نے اس کے دامن کو پکڑا، اللہ نے اس کو عروج عطا کیا۔ تاریخ موجود ہے، عرب کی بوریا نشین قوم اگر کیسر و کسرا کی تاجدار بنی ہے تو مذہب اسلام کا دامن پکڑنے کی بنیاد پر بنی ہے۔ اور آج بھی ہمیں اگر ترقی مل سکتی ہے تو اسلام کی بنیاد پر مل سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام ہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ نے
رضیہ سلطانہ کا نام سنا ہوگا. رضیہ سلطانہ، اللہ اکبر. آپ رضیہ سلطانہ کو کس اینگل سے جانتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، کوئی میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں. رضیہ سلطانہ اپنے زمانے کی بہترین عالمہ تھی، بہترین فقیہہ تھی. اللہ اکبر. بہت سارے مرد جب مسائل حل نہیں کر پاتے تو پردے کے پیچھے سے رضیہ سلطانہ سے رہنمائی حاصل کرتے. اور رضیہ سلطانہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے امت کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی تھی. اللہ اکبر. یہ سیدنا امام مالک کی بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر. امام مالک کی بیٹیاں. اللہ 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 اکبر. بالغ ہونے سے پہلے اپنے بابا کی لکھی ہوئی کتاب موطا امام مالک کو انہوں نے زبانی یاد کر لیا تھا. اور تمہیں پتا ہے جب بڑے بڑے محدثین امام مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھا کرتے تھے اور وہ غلطی کرتے تھے، یہ پردے کے پیچھے سے چھپ کر کے سنا کرتی تھی. جب محدثین غلطی کرتے تھے تو یہ لکڑی کو زمین پہ مار کر کے اپنے بابا کو اشارہ کرتی کہ بابا محدث صاحب سے حدیث کی سند پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یہ متن پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے. اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، قوم کی بچیوں کا یہ حال تھا، قوم کی بچیوں کی یہ فکر تھی. مگر آج افسوس، اقبال نے کہا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ایسا کی. کہاں وہ بالغ ہونے سے پہلے موطا کا حفظ کرنا، کہاں وہ 7 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ کرنا، اور کہاں آج بیٹیوں کا حال یہ ہے. اب بیٹیاں قرآن کہاں یاد کرتی ہے، اب بیٹیاں حدیث کہاں یاد کرتی ہے، اب بیٹیاں دین کہاں پڑھتی ہے. یہ تو گانے سنتی ہے، یہ تو سیریل دیکھتی ہے، یہ تو فلمیں دیکھتی ہے. اللہ اکبر. قوم کی جو بیٹی بالغ ہونے سے پہلے سیریلوں میں بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے گی، قوم کی جو بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر فلموں میں زنا کے مناظر دیکھے گی، پھر وہ گندگی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی، وہ جرائم نہیں کرے گی تو کیا کرے گی. اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب اللہ کے دین کو تم پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تمہیں رونے کو مزدور نہیں ملے. اور آپ جانتی ہیں یہ سیریل اور گندی فلموں کا نتیجہ ہے کہ بچیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہیں، معاشرہ اس کو دھتکار دیتا ہے، پھر وہ 1-2 بچوں کا باپ بن کر کے اس لڑکی کو دھوکہ دے دیتا ہے. پھر جب وہ لوٹ کر آتی ہے تو نہ ماں باپ قبول کرتے، نہ بھائی قبول کرتے، نہ خاندان قبول کرتا ہے، اور وہ ظالم تو دھوکہ دے ہی چکا ہے. بیٹیاں پھر یا تو بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، یا تو ہمیشہ کے لیے لوگوں کا آلہ کار بننے پر مجبور ہو جاتی ہے. یہ سب کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف علم دین اور دین کی سمجھ نہ ہونے کی بنیاد پر. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آپ کو میں بتاؤں، اللہ اکبر، علم کی بات چل رہی ہے. رسول اللہ کی نواسی جس طرح سے امام حسن کے کان میں، امام حسین کے کان میں رسول پاک نے خاتم النبیین نے اذان پڑھی تھی، ایسے ہی سیدہ زینب کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی. سیدہ زینب کو گھٹی بھی رسول اللہ نے دی، اسی طرح ان کا نام بھی رسول اللہ نے رکھا. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں، تمہیں پتا ہے سب سے پہلے کوفہ میں اگر درس قرآن کسی نے دیا ہے، تفسیر قرآن اگر کسی نے کیا ہے تو وہ سیدہ زینب پاک کی ذات ہے. صرف 7 سال کی عمر میں سیدہ زینب نے حافظ قرآن کیا تھا. آپ قرآن کی حافظہ تھی. اللہ اکبر. آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. اللہ اللہ. سیدہ زینب نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ کیا ہے، اور قرآن کی اکثر صورتیں آپ نے اپنی امی سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے حفظ کیا ہے. اللہ اکبر. اور قرآن کا سب سے پہلے درس دینے کا کام کوفہ کی سرزمین پر سیدہ زینب نے کیا ہے. یہ رسول اللہ کا خاندان ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ اللہ اکبر، عورتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی حدیث روایت کر رہا ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ
کی ذات ہے اور آپ مفتی چار ملت ہے. اصحاب میں جب کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا تو لوگ کہتے چلو ام المومنین کی بارگاہ میں ان سے پوچھیں گے. حیرت کی بات ہے مردوں کا علم اختلاف اگر کسی کا قول فیصل کی حیثیت سے ختم کرتا ہے تو اسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ علم ہے, یہ عورتوں کے پاس علم ہے. اسی طریقے سے اللہ اکبر امام جعفر صادق کی بہو ہے, امام جعفر صادق کی بہو ہے, یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو اور امام حسن کے خاندان کی بیٹی. ان کو دنیا نفیسۃ العلم کہتی ہے اور ان کو نفیسہ مصری بھی کہا گیا ہے. یہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مصر آ گئی تھی, اور جب مصر آئی ہے اور امام جعفر صادق کے علم کی خیرات جب بانٹنے کے لیے بیٹھی ہے تو میری بہنوں آپ کو حیرت ہوگی. حضرت نفیسۃ العلم جسے نفیسہ مصری کہتے ہیں جب پردے میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم دیتی تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے مجتہد مطلق حضرت سیدنا امام شافعی جیسے لوگ آیا کرتے تھے اور ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے. یعنی ہمارے یہاں اسلام میں عورتیں ایسی تھی کہ اتنے بڑے بڑے مرد جو ہے عورتوں کے پاس آ کر کے اسلام حاصل کرتے تھے, علم دین حاصل کرتے تھے, اسلام کا علم حاصل کرتے تھے. پردے کے پیچھے سے گویا کہ نفیسۃ العلم نے, نفیسہ مصری نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی یاد کو تازہ کر دیا تھا. میری بہنوں آج وہ کہاں گیا معاملہ؟ آج تو عورتوں کا مطلب زیورات سے محبت, عورتوں کا مطلب نئے کپڑوں سے محبت, عورتوں کا مطلب شادیوں میں شرکت سے محبت, عورتوں کا مطلب بازار میں گھومنے سے محبت, عورتوں کا مطلب جو وہ فلموں سے محبت. عورتوں کو دین سے تعلق کیا رہ گیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا, میں عورتوں کو کوسنے نہیں بیٹھا, لیکن اپنی بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں, اے خاتون جنت کی کنیزوں, کیا مردوں نے ہی صرف جنت میں جانا ہے, عورتوں نے جنت میں نہیں جانا؟ مجھے بتاؤ کیا کر رہی ہو اپنے دین کے لیے, کیا کر رہی ہو اپنے اسلام کے لیے؟ تمہاری محرومی کی حد ہے میری بہنوں کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ کے رسول فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو عورتوں کو دیکھا ہے. مجھے بتاؤ آج نماز سے کوسوں دوری, مذہب سے کوسوں دوری, اس لیے جامعۃ المصطفیٰ کا قیام اس لیے عمل میں آیا ہے تاکہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا سکے, بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا سکے, بچیوں کو علم کا زیور دیا جا سکے, بچیاں علم حاصل کریں, پرانا دور دہرائیں, پرانی تاریخ یاد دلائیں. لوگ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. دنیا آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, 1450 سال پیچھے ہے دنیا اسلام سے. دنیا آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میرے نبی نے 1450-1500 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا اور بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا. اللہ کے رسول نے بیٹی بچایا تو ایسے بچایا کہ بیٹیاں ان کے آنے سے پہلے زندہ دفن ہوتی تھی, مگر ان کے آنے کے بعد بیٹیوں کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ بیٹیوں کو ماتھے کا جھومر بنایا گیا. اگر آج دنیا میں کوئی بھی مذہب کا آدمی بیٹی چومتا ہے تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا, یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. لیکن میری بہنوں آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور نے بیٹی کیسے پڑھایا اور کیسے بچایا. ایک سوال اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا, یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں اپنے شاگردوں سے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ جواب دینے والوں نے خوب جواب دیا, لیکن وہ جواب مراد مصطفیٰ جان رحمت کے مطابق نہ تھا. وہ جواب مراد مصطفیٰ جان رحمت کے مطابق نہ تھا. محفل
سے مولائے کائنات باب مدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹھے اور اٹھ کر اپنے گھر میں گئے، اور گھر جانے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول سے، بنت پیمبر سے، میرے نبی کی شہزادی، میرے آقا کی لخت جگر بدعائے مصطفیٰ سے پوچھا، اللہ اکبر فاطمہ، آج اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا ہے اور بڑا عجیب معاملہ ہے کہ حضور کی مراد کے مطابق کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ باب مدینۃ العلم بھی اس محفل میں جلوہ گر ہیں، اور سیدہ فاطمہ سے کہہ رہے ہیں فاطمہ کسی نے جواب نہیں دیا اس مراد مصطفیٰ کے مطابق۔ سیدہ نے پوچھا میرے سرتاج سوال کیا کیا تھا اللہ کے حبیب نے؟ تو مولائے کائنات نے فرمایا آقا نے عورتوں سے متعلق پوچھا تھا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے، تو کوئی مراد رسول کے مطابق جواب نہ دے سکا۔ سیدہ نے برجستہ جواب دیا، بلا توقف جواب دیا، بغیر کسی رک کے، بغیر کسی تردد کے فوراً کہا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھا کرے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھا کرے۔ عورت کے لیے بہتر چیز کیا ہے؟ وہ عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، عورت کو کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے۔ مولائے کائنات مسجد میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب حاضر ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی کو نہ دیکھا کرے، کوئی اجنبی اس کو نہ دیکھا کرے۔ حضور نے مسکرا کے کہا یہ جواب تمہارا یا کسی اور کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہا فاطمہ تو بداتم منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اندازہ فرمائیں بڑے بڑے لوگ جو جواب نہ دے سکے وہ جواب کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ کی شہزادی۔ حضور نے شہزادی کو کتنا پڑھایا ہوگا، کتنا پڑھایا ہوگا کہ مسجد نبوی کا مجمع جہاں خاموش ہے وہاں حسنین کریمین کی امی جواب دیتی نظر آ رہی ہے، اور کتنا خوبصورت جواب ہے۔ اگر اسی سیدہ فاطمہ کے قول پہ بیٹیاں عمل کر لیں کہ وہ کسی اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں بلا عذر شرعی، اور کوئی اجنبی مرد ان کو نہ دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم آبرو کی یوں حفاظت ہوگی آسمان میں تارے جتنے محفوظ ہیں اس سے زیادہ محفوظ عورتوں کی عزت ہوگی۔ شیشیوں میں عطر کی خوشبو جتنی محفوظ ہے اس سے زیادہ عورتوں کی عزت محفوظ ہوگی۔ ہاں ہاں اللہ اکبر، بلا تمثیل کہہ دیا جائے کہ بیج اپنے خولوں میں جتنے محفوظ ہیں اس سے زیادہ عورتیں آپ کو محفوظ کر سکے گی۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ دین سے گئے تو دنیا سے بھی گئے۔ اور ایک بات اخیر میں کہتا ہوا چلوں میری بہنوں، دنیا میں بعض عورتیں ایسی ہوئی ہے کہ جن کی استقامت نے بڑے بڑے مردوں کی زندگی کو تبدیل کر دی۔ مردوں کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ بہت ساری عورتوں کی استقامت کی بنیاد پر آیا ہے۔ اخیر میں علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہاں تک انصاف کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ان پر اعتماد کر کے، بڑے محدث ہیں وہ، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ عثمان ابن حسن علیہ رحمت و رضوان کہ ایک مرتبہ بصرہ کی زمین پر ایک بچی جو ابھی جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہی تھی، اس بچی کو اس کے گھر والوں نے کہا بیٹی بازار جاؤ اور بازار جا کر کے کچھ سامان لے آؤ۔ صبح صبح کا وقت تھا، بچی بازار کی طرف گئی تو وہاں ایک جوان بھی ملا، اور وہ بھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھ رہا تھا۔ وہ جوان ابھی اس کے بھی چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں نکلے تھے، لیکن چونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس جوان نے، اس کا نام حسن اتفاق سے حسن تھا، حسن نام کے اس جوان نے اس لڑکی کو دیکھا اور حسن بھا گیا، اس پر دل آ گیا۔ تو شاعرانہ لب و لہجے میں حسن نے کہا اے لڑکی
تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین اور جمیل ہے تو۔ وہ ننھی سی لڑکی جو جوانی کی طرف بڑھ رہی تھی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح اس کی تربیت تو نہیں ہوئی تھی، اس کی تربیت تو قرآن و سنت کے سائے میں ہوئی تھی، پڑھی لکھی تھی، علم تھا، اللہ کی خشیت تھی، خدا کا خوف تھا، جانتی تھی۔ فوراً اپنی تعریف سن کر کے وہ موج میں نہیں آئی، خوش نہ ہوئی، غیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات میں اس نے کہا، اے لڑکے کون ہے تو، اور تجھے میرا کون سا حسن پسند آتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا نام حسن ہے اور مجھے تیری آنکھیں بڑی خوبصورت لگتی ہے، جی چاہتا ہوں کہ تیری خوبصورت آنکھیں جو جھیل سی معلوم ہوتی ہے اس میں غوطے لگا کر کے زندگی کا لطف حاصل کروں۔ لڑکی نے کہا، اچھا تجھے میری آنکھیں پسند ہے، رک تجھے ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز ایک پلیٹ لے کر کے آئی اور اس نے کہا، اے لڑکے تمہارا ہی نام حسن ہے؟ ہاں میرا نام حسن ہے۔ کسی لڑکی کی آنکھوں کی تعریف ابھی تم نے کی تھی؟ ہاں میں نے کی تھی۔ اس لڑکی نے تحفہ دیا، حسن خوش ہو گئے، پہلی ہی محبت کا تیر کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ دو کٹی ہوئی خون آلود آنکھیں تھی جس سے تازہ خون ٹپک رہا تھا، اور ایک چٹھی تھی، چٹھی کو اٹھایا تو اس پہ لکھا تھا، اے لڑکے تجھے میری آنکھیں پسند ہے، میں نے آنکھیں کاٹ کے تجھے دے دیا، آئندہ مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ وہ آنکھیں جن کی خوبصورتی مردوں کو میری طرف مائل کرتی ہے، میں نے وہ آنکھیں اپنے ماتھے سے نکال دیا ہے۔ میں اندھی بن کر رہنا تو گوارا کر سکتی ہوں، لیکن پاپی عورت بن کر کے رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ آنکھیں تجھے پسند ہے، لے جا، مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ یہ دیکھ کر حسن رو پڑے، یا اللہ میری وجہ سے کوئی لڑکی اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، اس نے آنکھیں کاٹ کر کے دے دیا، اب اس سے کون شادی کرے گا، اس کو کون اپنائے گا، اس لیے کہ نابینا لڑکی کو کون اپنائے گا۔ حسن واپس لوٹے، رات بھر روتے رہے، توبہ کرتے رہے، صبح ہوئی، دل میں خیال آیا، حسن دل دکھاتے ہو بندوں کا اور توبہ کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، چلو اس لڑکی سے بھی تو معافی مانگو۔ حسن نکلے اور نکلنے کے بعد اس کے محلے میں پہنچے تو کیا دیکھا، صبح صبح ایک جنازہ اٹھ رہا ہے اور پورا محلہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا کسی مرشد کا جنازہ ہے، کسی پیر کا جنازہ ہے، کسی ولی کا جنازہ ہے۔ حسن نے پوچھا، رونے والوں یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہنے والے نے کہا، یہ ہمارے محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔ کہتے ہیں کل صبح بازار گئی تھی، کسی منچلے نے اس کے حسن کی تعریف کیا کر دی، غصے اور غیرت میں آ کر آنکھیں کاٹ کر کے اس کو بھیج دیا۔ آنکھیں تو کاٹی، لیکن آنکھیں کاٹنے کے بعد اس کا درد برداشت نہ کر سکی، پورا دن تڑپتی رہی اور رات بھی تڑپتی رہی، اور درد برداشت نہ ہوا تو رات کے آخری حصے میں دم توڑ گئی، جان دے گئی۔ پتہ نہیں کون سا جوان تھا جس کے چند فکر ایک لڑکی کی آنکھیں نہیں بلکہ جان لے گئے۔ حسن کو احساس ہوا، حسن تیرے دو جملوں نے کسی کو اندھا ہی نہیں کیا بلکہ کسی کو مردہ بھی کر دیا۔ اور اس کے بعد حسن نے طے کیا، آج کے بعد کوئی عورت تو عورت ہے، بلا ضرورت کسی مرد کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ اور جب وہی حسن گھر لوٹے تو پھر اسی حسن نے اتنا تقوی اختیار کیا، زندگی اتنی بدلی، اتنی بدلی، اتنی بدلی کہ علامہ عثمان لکھتے ہیں کہ اسی حسن کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے جانا اور پہچانا۔ وہ مولا علی کے مرید بھی ہوئے، مولا علی کے خلیفہ بھی ہوئے، سلسلہ چشتی اور قادریہ کے پیر و مرشد بھی ہوئے، پیروں کے پیر بھی بنے۔ دیکھا ایک لڑکی کی زندگی کے استقامت نے، اس کے تقوی پرہیزگاری نے کیسا انقلاب پیدا کیا۔ ایک نئی زندگی گزارنے والے، ایک نئی جوانی زندگی گزارنے والے جوان کی زندگی میں یاد رکھیں، ایک عورت سنور جائے،
गुफ्तगू का एंड, कुछ याद रहे न याद रहे, एक जुमला याद रखें अपने बुजुर्गों का, अगर औरत संवर जाए तो एक औरत के संवरने से 4 मर्द जन्नती बन जाते हैं, और एक औरत बिगड़ जाए तो उसके बिगड़ने से 4 मर्द जहन्नमी बनने का खौफ है। 4 मर्द कौन है? एक औरत से 4 मर्द जुड़े हुए हैं। एक तो उसका बाप है, एक तो उसका भाई है, एक तो उसका शौहर है, और एक तो उसका बेटा है। एक औरत से, हर औरत से 4 मर्दों का रिश्ता होता है। बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, शौहर का रिश्ता, बेटे का रिश्ता। अब मुझे बताएं, औरत अगर संवर जाती है तो 4 मर्दों का की आखिरत संवर सकती है। औरत अगर बिगड़ जाए 4 मर्दों की आखिरत बिगड़ सकती है। और अगर संवरना है, इल्म दीन के बगैर नहीं संवर सकती। इसलिए इल्म हासिल करो। मेरी गुजारिश है बच्चियों से भी, उनके वालिदैन से भी, कि जामिअतुल मुस्तफ़ा लिल बनात आपकी खिदमत के लिए हाजिर है।